دیکھیں آپ نے جو دیکھا آپ نے وہ بیان کیا. جی. میری لرننگز یہ ہیں میری ذات کی کہ ایک سٹیج جب آپ کو ملتی ہے پاکستان لیول پہ تو آپ کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سلیکشن اور اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کر سکو. ٹھیک. آپ کو جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں آپ اس میں پرفارم کرو. پھر ایک زون آتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کی پرفارمنسز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے لیگیسی کیا چھوڑنی ہے. ٹرو. آپ نے اس ملک کے باقی ٹیلنٹڈ پلیئرز کے لیے بھی ایک راستہ ان کو دینا ہے تاکہ وہ گرو کر سکیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اباؤٹ می. میں نے اپنا رول پلے کیا، میں سائڈ پہ ہو گیا. مجھ سے پہلے میرے جو کرکٹرز تھے، سید انور کو میں نے اگر ریپلیس کیا تو وہ مجھ سے بہت بڑے کرکٹر تھے. تو جب انہوں نے چھوڑا تو میں آ گیا، مجھے چھوڑا کوئی اور آ گیا. تو دس از ہاؤ اٹ ول ورک ایوری ٹائم. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک زون ایسا آتا ہے جو میرے پاس آیا، جو میری زندگی میں نے اس کو ہمیشہ کوشش کی. انیشلی میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے صرف اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کرنا ہے. پھر جب 4-5 سال کی پرفارمنسز ایڈ ہوئیں، اللہ نے ہمت دی، کپتانی ملی، ایک لیڈرشپ دماغ میں آئی کہ یار اٹس ناٹ اباؤٹ مائی سیلف. میں کپتان تو ہوں جو ٹاس کرتا ہے جی. لیکن لیڈر صرف ٹاس نہیں کرتا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو وہ لیڈرشپ جو جب ڈیولپ ہوئی تو دین آئی ریئلائز کہ دس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پارٹ یو ہیو ٹو پلے ایز اے پلیئر، کہ آپ نے دوسروں کو ایک کمفرٹ زون دینا ہے تاکہ وہ بھی آ کے بڑی پرفارمنسز دے سکیں اور پاکستان کے لیے اگلے 10 سال 15 سال کھیل سکیں. بالکل ٹھیک. میں کپتان تھا تو میں نے ڈیو واٹمر نے مجھ سے جب بات کی کہ ہمارے پاس اوپنر کا ٹیلنٹ موجود ہے، یو کم ایٹ نمبر 3 بیکاز یونس خان از ناٹ اے ریگولر ممبر آف نمبر 3 ایٹ دا مومنٹ. ایسے ہی. تو مجھے جب یہ موقع ملا، مجھ سے بات کی گئی تو میں نے ہیپیلی جسٹ ہیونگ اے تھاٹ کہ یار یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر وہ لڑکا جو کہیں نہ کہیں انتظار کر رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور وہ اچھا پلیئر بھی ہے. تو میرے پاس اتنا بیک اپ ہے کہ میں نمبر 3 پہ بھی کھیلوں گا تو آئی کین اسٹل کنٹینیو مائی کرکٹ ود پاکستان. تو میں نمبر 3 پہ آ گیا. پھر جو آپ نے بات کی 2015-16 کے اندر جب بابر ماشاءاللہ گروم کر رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اور مجھ سے جب بات کی گئی اس حوالے سے تو میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا، یہ سوچ کے کہ یہ ضروری ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اگلے 10 سے 15 سال کے لیے، کیونکہ میری کرکٹ 5 یا 6 سال کھیل لوں گا میں میکسیمم. ہو سکتا ہے کہ یہ جو لڑکا اگر یہ ڈیولپ ہوتا ہے نمبر 3 کے اوپر، جو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے، تو اگر اس کو 3 پہ موقع ملے تو وہ اگلے 10 سے 15 سال کی پروڈکٹ بنے گی پاکستان کے لیے. جی. اسی طرح پھر 2018 میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو کرکٹ ہے اس نے میں ایم ڈن ود دس. میں مینٹلی طور پر اس کو کھیل کے انجوائے جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا. بالکل. سو وائی ناٹ ٹو گیو اے چانس ٹو سم ینگسٹر، جس میں سمیع اسلم ہے، جس میں شان مسعود ہیں، جس میں اور بھی لڑکے جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ اس وقت اویلیبل ہے تو کیوں نہ ان کو موقع ملے. امام اس وقت آگے ہوئے. یہ سٹیج آپ کی زندگی میں آتی ہے اور آپ کو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں، ناٹ فار یور سیلف بٹ فار دا بگر کاز آف پاکستان. کیونکہ ہم سب لوگوں کی جو کھیلنے کا مقصد ہے وہ پاکستان کا نام بڑا کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے، چاہے وہ جونیئر ہو، چاہے جونیئر کو تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ اس نے اپنی ذات کو ایک جگہ پہ اسٹیبل کرنا ہے، لیکن وین یو گیٹ انٹو اے سینئر شپ زون تو پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ اگر آپ سے بہتر اگلے 10 سے 12 سال کھیلنے والی کوئی پروڈکٹ بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو گروم ہونے کا، پرفارم کرنے کا اتنا چانس دے. اور پلس وہ میرا ماننا ہے میچ وننگ وکٹری کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹاپ آرڈر میں جیسے T20 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اوپنر آ کے تیز کھیلے گا تو پاور پلے کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر میں بابر اور رضوان کی جو 2022 والا ورلڈ کپ تھا اس کی فیور میں تھا کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ابھی T20 کرکٹ کے اندر آپ کے پاس وہ بہت اچھے پلیئر ہیں، بہت اچھا کرکٹ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں. ایریا ٹو امپروو ہمیشہ زندگی میں رہے گا. مجھے لگتا ہے ان کے ایریا ٹو امپروو کرنے میں ان کا امپیکٹ فل اسٹرائک ریٹ ہونا ان دا فرسٹ 6 اوورز، اور جو بگ ہٹنگ جو پروسیس ہے، جو پاور ہٹنگ ہے، وہ ایڈ جتنی بھی کرتے جائیں گے آج کل کی ماڈرن کرکٹ میں وہ ضرورت ہے. تو بابر اور رضوان بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن دیر از نو ہارم ٹو گیو اے گو ٹو سم ون ایلس. جیسے ابھی سائم ایوب آئے ہیں، ہم نے ان کے اندر تھوڑی سی وہ جھلک دیکھی کہ ہی از اے گڈ پلیئر، ہی کین پلے ویل. تو اگر ہم ان کے کمفرٹ زون میں ان کو 3 پہ کھلائیں، ایک انیشیل سٹیج کا اوپنر ایک دم سے 4 پہ نہیں کھیل سکے گا، یہ بڑا مشکل ہے. آپ سوچیں بابر اعظم جیسا پلیئر اگر وہ اوپنر چھوڑ کے نمبر 3 پہ آتے ہوئے اس کو کمفرٹیبل نہیں ہو رہا، جس نے پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنسز دے چکی ہیں، تقریباً 12,000 اس کے انٹرنیشنل رنز ہو گئے ہیں،
وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ ایک بچے کو جس کیسے نے کر ابھی سکتے کرکٹ ہیں؟ شروع کیا ہے اس کو کہہ رہے ہو 4 پہ کھیل. 4 پہ کھیل لو، کتنی بڑی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ جاتی کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں کہ تو کہوں گا کہ جس کو بنانا نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں نہ ہم سائم کو 3 پہ لا کے، میری ابھی بھی اگر مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں ذاتی طور پہ یہ چاہوں گا کہ بابر 320 میں 3 پہ کھیلے، جی کیونکہ اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے آفٹر 6 اوورز، اس کی روٹیشن آف سنگل بہت اچھی ہے، اس کے ٹیکنیکلی چوکے چھکے مارنے کی ایبلٹی ہے، وہ بھی enhanced اور وہ ہوتی ہے. آخری 5 اوور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کے اندر آخری 5 اوور کی بیٹنگ آتی ہے تو وہ اس کا سٹرائک ریٹ 250-300 کے درمیان بھی وہ کھیل سکتا ہے، پاور ہٹنگ بھی ڈیولپ کی ہے. لیکن یہ فیصلہ اس نے لینا ہے کہ کیا اس نے اپنے زون میں رہ کے کرکٹ کھیلنی ہے یا اس نے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پلے فار پاکستان، کہ آپ نے اپنے زون سے نکل کے باقیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے بابر ہو، چاہے فخر ہو، چاہے شاہین افریدی ہو، ہم سب نے اپنے ساتھیوں کو جو پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اس قابل ہیں تو ہم نے ان کو ایک فیئر اور ایک کمفرٹیبل زون میں رہ کے ان کو چانس ضرور دینا ہے تاکہ وہ گرو کر سکیں اور پاکستان کو اگلے لمبے 10 سال کے لیے کھیل سکیں.